الحمدللہ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سعد بن ربیع انہ لا عذر لکم ان خلص الی نبیکم ومنکم عین تطرف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم سابقہ زمانے میں نظائر دیکھیں، کیونکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ آج شروع نہیں ہوا، یہ بڑا پرانا ہے، لیکن اگر گستاخوں کو بر وقت سزا مل جائے، کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو گستاخی کا سد باب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں بر وقت سزا نہ دی جائے تو یہ گستاخیوں کا سلسلہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کچھ خارجی اسباب ہیں، کچھ داخلی اسباب ہیں۔ خارجی اسباب جو کہ عالم کفر کے اندر موجود ہے، اسلام دشمنی، اسلام کے ساتھ عداوت، تعصب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت، یہ خارجی اسباب ہیں جو کہ کافروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اسلام کی شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانتوں اور توہین کی جائے۔ اور کچھ داخلی اسباب بھی ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اتنی اہمیت، ان کی اہمیت کم کر دی، آپ کی تعلیمات کا مذاق بنایا۔ اگر اس سلسلے میں پوری کی پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں متحد ہو جائے تو کفار کو، عالم کفر کو یہ پیغام پہنچے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے نبی کے بارے میں کتنی عالی نظریات رکھتی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، روشن مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حساس ہو جاتے ہیں تو یقیناً عالم کفر کو یہ ضرور پیغام پہنچے گا کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام اور آپ کی ناموس کے بارے میں بہت ہی حساس ہے، اور یہ معاملہ بہت زیادہ شفاف ہے، بہت نازک ہے۔ یہ نزاکت کسی آئینے کے اندر نہیں ہوتی جتنی نزاکت اس مسئلہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بحر المحیط کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علامہ علم الہدا فرماتے ہیں کہ من شتم النبی، فقہا نے بھی اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا، من شتم النبی او اہانہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا یا آپ کی اہانت کی، او اعاب فی امور دینہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عیب نکالا، آپ کی کسی سنت کی تضحیق کی، آپ کی تعلیمات میں سے کسی حکم پر، احکامات میں سے کسی حکم کو ہٹ کیا، او شخص ہی، یا آپ کی ذات میں عیب نکالا، او وصف من اوصافہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے کسی وصف میں عیب نکالا۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن میں تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اسلام پر تنقید کرتے ہیں، احکامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسا طاقت گفتار پہ ناز ہے انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ جب حج کا موسم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو حج پہ صرف کیا جاتا ہے، اگر یہی پیسہ ملک کا قرض اتارنے میں لگا دیا جائے، ملک سنور سکتا ہے۔
قربانی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے وجہ جانوروں کو تکلیف دی جائے گی، اذیت پہنچائی جائے گی۔ اگر یہی پیسہ، مقصد صدقہ کرنا ہی ہے، یہی پیسہ کسی فنڈ کے اندر صرف کر دیا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی والدین کا معاملہ ہو تو حکم والدین کی عزت و اکرام کا ہے، لیکن وہاں اولڈ ہاؤسز کے اندر والدین کو جمع کروا کے رسید حاصل کرنے میں ترغیب دی جاتی ہے۔ جب کسی ادب کی حالت بگڑ جاتی ہے تو ناداں ہو جاتے ہیں نکتہ چیں پیدا۔ فرمایا حضور کے دین کے اندر احکامات میں سے کسی حکم کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، اس میں عیب لگاتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے من قال لنعل النبی نعیل یکفر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کو نعیل کہتا ہے، جوتا کو چھوٹا جوتا کہتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ سواء کان شاتم من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او من غیرہا، حضور جان رحمت کی گستاخی کرنے والا امت محمدیہ سے ہو یا کہ امت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ سواء من اہل الکتاب ذمیا او حربیا، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا حربی ہو، گستاخی کے سلسلے میں سارے برابر ہیں۔ آج بعض کہتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان پر یہ بے ادبی والا قانون لاگو نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اگر قرآن و حدیث کا نچوڑ دیکھا جائے، بے ادبوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان پر بھی بدستور گستاخی والا قانون لاگو ہوتا ہے جیسے مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اختل کو کیا فتح مکہ کے موقع پر قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، جہاں لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان تھا کہ آج کے دن کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے غلاف سے نکال کر ابن اختل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یکفینی عدوی فقال الزبیر آنا فبارزہ فقاتلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے دشمن کو قتل کرے؟ تو حضرت زبیر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخوں کو، اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے، انہیں سزا بھی دی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ آپ چاہیں تو دشمن کو معاف کہیں، چاہیں تو دشمن کے لیے چادر بچھائیں، اسے معاف کریں، چاہیں تو اسے قتل کریں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن کبھی رحمت دشمن کو معاف کرنے میں ہوتی ہے، دشمن کے لیے چادریں بچھانے میں ہوتی ہے، اور کبھی رحمت دشمن کو قتل کرنے میں ہوتی ہے کہ وہ گستاخ اور دشمن اگر اسے قتل نہ کیا گیا، کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا، زمین پہ زلزلے آئیں گے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس وقت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ باقی رہا امت کے حق میں، امت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق چھینے، اور کوئی موذی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق یہ حاصل کر کے کسی گستاخ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ ہاں اگر کسی کے اندر یہ ہے دم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج گنبد خضرا سے معافی کا پروانہ لے لے تو فبہا، لیکن کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے نبی کے گستاخ کو معاف کرے۔ فرمایا کہ وہ حربی ہو، اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سواء کان الشتم والاہانۃ والعیب صادر عنہ سہوا او قصدا او جدا او ہزلا، فرمایا کہ اس سے وہ گستاخی، وہ گالی یا وہ عیب یا وہ اہانت اور توہین جو صادر ہوئی ہے، سہون صادر ہوئی ہے، قاصدن اس نے ایسا کیا ہے، اور جدن کیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ ایسا کیا ہے، یا مذاق میں ایسا کیا ہے، کوئی بھی صورت ہے یکفر خلودا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کافر ہو جائے گا۔ ان تاب لم تقبل توبتہ، اگرچہ اس نے توبہ بھی کی تو اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ
اس کا حکم یہ ہے عند اجماع المتاخرین القتل، اس بات پہ اجماع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ من سب نبی فقتلوہ، یہ نصب العین ہے ہر مسلمان کا، ایک اسلامی ریاست کا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا یداہنہ سلطان او نائبہ فی حکم قتلہ، کسی بادشاہ کو بھی یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے معافی نامہ دے یا اس کا نائب حکم قتل کے حکم میں تخفیف کرے، کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کوئی بادشاہ ہے یا اس کا نائب ہے، اس کو یہ اختیار نہیں پہنچتا۔ ان فاتت مصالح الدنیویہ، اگرچہ اس کو قتل کرنے میں بہت زیادہ دنیاوی نقصانات ہوں، بڑے فوائد ضائع ہو رہے ہوں، گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے میں خطرہ ہو کہ حکومتیں ہمارا بائیکاٹ کر دیں گی، ان فاتت مصالح الدنیویہ، اگرچہ دنیاوی نقصانات جتنے بھی ہو رہے ہوں ان کی بالکل پرواہ نہیں کی جائے گی، ہماری مخالفت زیادہ ہو جائے گی، لوگ اور حکومتیں ہمارا بائیکاٹ کر دیں گی اور ہمیں کفار برا بھلا کہیں گے، کسی قسم کی مصلحت کا لحاظ کیے بغیر جو گستاخ نبی ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اذا واجب کحد القذف لا یسقط، کحد القذف، جس طرح حد قذف جب ساقط ہو جائے پھر کبھی بھی جب ثابت ہو جائے پھر کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی، اسی طرح یہ گستاخی کی حد جب ثابت ہو جائے پھر کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی مومن کو قذف کیا جائے تو وہ کبھی بھی وہ حد ساقط نہیں ہوتی، جب ثابت ہو جائے پھر ساقط نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ثابت ہو گئی اور اسے حکم جاری کر دیا گیا، پھر یہ قتل معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر حساس ہوتے تھے۔ الجامع الصحیح للبخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جا رہے تھے، آپ اپنے دراز گوش مبارک پر سوار تھے، منافقین کے محلہ سے گزر ہوا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، حضور کے گدھا مبارک کے گزرنے کی وجہ سے کچھ شور یا وہ زمین سے گرد وغیرہ اٹھا تو وہ عبداللہ ابن ابی اپنی ناک کو چڑھا کے بولا، واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیے آپ جلدی، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، خدا کی قسم مجھے تکلیف دی ہے۔ اب یہاں پہ عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بے ادبی نہیں کی بلکہ آپ کے گدھا مبارک کی توہین کی ہے۔ جس طرح قرآن پاک جس پھٹی پہ رکھا جاتا ہے اس پر قدم رکھ کے کوئی نہیں گزر سکتا، اسی طرح جس گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری فرما لیں وہ دراز گوش بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ اس کی بے ادبی ہوئی، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فوراً جواب دیا، آپ نے فرمایا واللہ حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے، آپ کا گدھا تو اسے زیادہ خوشبو والا ہے، آپ کے گدھے کی خوشبو تو اسے بہتر ہے۔ اور جلالین کے جو الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمانے لگے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منک ریحا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کا پیشاب مبارک وہ تو اسے زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب ایک طرف انسان تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدھا مبارک تھا، لیکن جب انسان بے ادبی کرتا ہے وہ انسانیت سے گر جاتا ہے، وہ گدھے سے بھی بدترین ہو جاتا ہے، بلکہ صحابی نے تو فرمایا گدھے کے بول سے بھی، حضور جان رحمت کے گدھا مبارک کے بول سے بھی وہ بدترین ہو جاتا ہے۔ صرف آپ نے زبان کے ذریعے ہی سد باب نہیں کیا بلکہ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن ابی اس کے خلاف آپ نے گھونسوں کے ساتھ اور مکوں کے ساتھ آپ نے لڑائی شروع کر دی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ راضی ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں اگر امتی ذرا بھی توقف کرتا ہے اس وقت اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایک لمحہ توقف کیے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق ان گستاخوں کا سد باب کیا جائے۔ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غزوہ احد کے اندر آپ زخمیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیع کا پتہ کرو اور ان کو میرا سلام دینا۔ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے، وہ زخمیوں کے اندر کرا رہے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، تو حضرت زید فرماتے ہیں اذن علیہ 70 ضربۃ، کہ حضرت سعد پر اس وقت 70 زخم تھے، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، یعنی لاتعداد زخم تھے، بے شمار زخم تھے۔ اور جس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچا، ان کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا، آپ نے فرمایا جزا اللہ عنی خیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزا دے، میری شہادت کا ثواب بھی حضور جان رحمت کو ملے۔ اور آپ نے یہ پیغام دیا حضرت زید کے ہاتھوں، آپ نے فرمایا انہ لا عذر لکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر نہیں سنے گا، ان خلص الی نبیکم، اگر تمہارے نبی کی ناموس پہ کوئی حرف آیا، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، اور اگرچہ تم میں ایک شخص ہی باقی ہے، باقی سب ہلاک ہو جائیں، سارے شہید ہو جائیں، لیکن ایک جان باقی ہے، اس کے باقی ہوتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حرف آیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک جان کا عذر بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آج تو مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جبکہ حضرت سعد بن ربیع فرماتے ہیں ایک مسلمان بھی باقی ہے، اس کا کوئی ہیلہ، کوئی بہانہ، کوئی عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا کیوں نہیں دیا۔ اس لیے آج تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے، ظاہری وسائل بھی بے شمار ہیں، جرت ایمانی بھی مسلمانوں کے پاس ہے، جرت و بہادری بھی مسلمانوں کے پاس ہے، نبی ہمارا سچا، رب ہمارا سچا، قرآن ہمارا سچا، ہمارا رب رب العالمین، ہمارا رسول رحمت للعالمین۔ ہم چھپنے کے لیے نہیں، چھانے کے لیے آئے ہیں، ہرنے کے لیے نہیں، ہرانے کے لیے آئے ہیں، مٹنے کے لیے نہیں، مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اے تنگ کمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔